ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم. شکر کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی مفہوم ہے. یہ مناقشہ اور مباحثہ اور مجادلہ ان دو گروہوں کے درمیان ہے جو اپنے لیڈروں کو خدا بنا لیتے تھے. سچی بات ہے اگر کوئی قرآن کو تدبر سے پڑھے اور تفکر سے پڑھے تو آج کے اس دور میں قرآن اپنی آیات کا ترجمہ روز حال کے مطابق کر رہا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یعنی معجزہ ہے قرآن کا کہ 1500 سال پہلے اترنے والی آیات آج اگر اس موجودہ دور پر اس کو فٹ کرنا چاہیں تو آپ کو ہر برائی کا جواب قرآن سے ملے گا اور ہر نیکی کا ادراک قرآن کی آیات سے ہوگا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں. یہ نہیں کہ یہ پہلے وقتوں کے لیے نازل ہوا ہے تو اب اس کا اثر وہ نہیں ہے کہ جو پہلے واقعہ گزرا ہے تو اس واقعہ کا تعلق اب نہیں، بلکہ جو واقعہ پہلے گزرا ہے آج کے ان واقعات کو پھر دوبارہ دہرا رہا ہے. اب دیکھیے کہ وہ لوگ کون کہتی ہیں. ایک طبقہ غریبوں کا ہے، ایک طبقہ امیروں کا ہے، ایک طبقہ عاجزوں کا ہے، ایک طبقہ متکبرین کا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک طبقہ کافروں کا اور ایک طبقہ مسلمانوں کا اس کو ذکر کیے بغیر اللہ تعالیٰ حالانکہ آیات میں جو شان نزول ہے ان کافروں کے لیے ہے جو کافر گزر چکے تھے اور وہ مسلمانوں کو جو طعنے دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طعنے دیتے تھے. لیکن آج کے اس دور میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آیات کا انتخاب بھی ایسا کیا ہے کہ پہلے تو چلو حضور کے زمانے کے کافر تھے، اب وہ بھی کافر ایسے ہوں گے جو ظاہراً تو مسلمان بن کے پھریں گے مگر دلوں کے اندر کفر رکھیں گے، نفاق رکھیں گے. اب ان کو تم کافر تو نہیں کہہ سکتے، منافق تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہی
کہ اترنے کا سلسلہ روک دیا گیا ہے، لیکن وہ خود سن کے اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، کہ کہیں ہم ان کافروں میں تو نہیں ہیں، کہیں ہم ان منافقوں میں تو نہیں ہیں، کہیں ان متکبروں میں سے تو نہیں ہیں کہ جو حضور کے پاس بیٹھنے سے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے ہم صاحب ثروت ہیں، نہ ہم اموال، ہم تو جو ہیں مال و دولت والے ہیں، نہ ہم اکثر اموال و اولاد۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، ان تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو بڑے مال والے ہیں، بڑے اولاد والے ہیں، بڑے قبیلے اور جتھے والے ہیں، بڑی اسٹرینتھ رکھتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تم جھوٹے ہو۔ اور جو تکبر میں آ کر اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالتے ہیں، تو انہی کے بارے میں یہ آیات کا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہا ان لوگوں نے جو وقال الذین استضعفوا، پہلے تو استکبار کا لفظ گزر چکا ہے جو آیت نمبر 31 میں ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آیت نمبر 31 کے بعد کیا ہے کہ وہ متکبر لوگ کیا کہیں گے ان ضعیفوں کو، انحن صدقناکم، جب جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے اور وہ لوگ جو ان کے متبع ہوں گے اور وہ بھی جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو وہ جہنمی جو ضعیف لوگ جو ان کے پیچھے چلتے ہوں گے، جو ان کو اپنا لیڈر اور پیشوا مان کر خدا مانتے ہوں گے یا بتوں کی پرستش کرتے ہوئے ان کے حکموں کے مطابق چلتے ہوں گے، تو وہ ان کو کہیں گے، وہ متکبر لوگ کہ جن کے کہنے پر وہ ضعیف لوگ چلتے تھے، تو وہ کہیں گے انحن صدقناکم، ہم نے تمہیں روکا تھا دین حق سے کہ تم اسلام کو قبول نہ کرو، تم رائے حق کو قبول نہ کرو، تم حق بات کو نہ سنو، ہم نے کہا تھا۔ بعد از جاءکم، جبکہ تمہارے پاس پیغمبر بھی آئے تھے، تمہارے پاس مولوی بھی آئے تھے، تمہارے پاس علماء بھی آئے تھے، تمہارے پاس مبلغین بھی آئے تھے، وہ چیختے رہے پیٹتے رہے کہ یہ راستہ حق نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول کی بغاوت کی طرف لے جا رہا ہے، یہ بے حیائی کا راستہ ہے، یہ فحاشی کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کا راستہ ہے۔ تو اس وقت تو نہیں مانا آپ نے، تو اب تم ہمیں کہتے ہو کہ آپ کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، ہم نے تمہیں نہیں روکا، بل کنتم مجرمین، تم خود مجرم تھے، تمہاری عقل نہیں تھی، اپنی عقل سے نہیں سوچتے تھے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سب سے بڑی طاقت عقل ہے، سوچے نہ وہ انسان کہ میں کس کے ہاتھ پہ چل رہا ہوں، کس کی باغ دوڑ میں جا رہا ہوں، میں فساد تو نہیں کر رہا زمین پہ، امت کو پریشان تو نہیں کر رہا، تکلیف تو نہیں دے رہا، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ وقال الذین استضعفوا، اور اب اس کے بعد کہیں گے وہ ضعیف لوگ للذین استکبروا، ان متکبروں سے، ان صاحب ثروت اور امیروں سے، دنیا داروں سے، بل مکر اللیل والنہار، کہ تحقیق پکی، بلکہ تم دن اور رات کی چال چلتے تھے، اور جب تم حکم دیتے تھے اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم چلاتے تھے دن رات، ہمیں کسی وقت بھی حکم کرتے تھے ہم لبیک، اللہ نے اذان دی تو ہم تمہارے لیے نہیں نکلے، اور تم نے ہمیں آواز دی تو ہم سڑکوں اور بازاروں کوچوں میں نکل آئے، نہ کوئی اسلام کی جنگ، نہ کوئی قرآن کی جنگ، نہ کوئی اور بات۔ کیا ہے؟ کیوں امت کو بدراہ کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کون ہیں جو ہمارے پیشوا ایسے بن کے آ رہے ہیں؟ ہماری عقلیں ختم ہو گئی ہیں؟ کون سی کفر اسلام کی جنگ ہے؟ کون کافر ہو رہا ہے؟ کون مرزائی ہو رہا ہے؟ کون یہودی ہو رہا ہے؟ کس نے ختم نبوت کو ابھی اس وقت اپنے ہاتھ میں لیے ہے اور نعوذ باللہ من ذالک کوئی قانون بدل رہا ہے؟ صرف پیٹ کے لیے، صرف جیب کے لیے، صرف حکومت کے لیے، صرف اقتدار کے لیے امت کو تم نے پریشان کرنا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ پہ چھوڑتا ہوں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب ان لوگوں کے حال یہ ہوں گے کہ وہ یہ کہیں گے مستضعفین، ان مستکبرین سے، کہ آپ نے ہمیں رات کو بھی جگایا، صبح بھی جگایا اور بکر و فریب میں ڈالا، اور ہمیں تم نے ایسے راستے پہ لگایا کہ اب جہنم کے گڑھے پہ ہم کھڑے ہیں۔ اذ تأمروننا، آپ نے ہمیں کہا تھا ان نکفر باللہ، اللہ کے ساتھ انکار کرو، ونجعل له اندادا، اور آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک بناؤ۔ یہی ان لوگوں سے پوچھیں گے، ان پیشواؤں سے پوچھیں گے، ان مولویوں سے پوچھیں گے، ان پیروں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ یہی لوگ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یہ روز قیامت جہنم میں جائیں گے، وہ بھی جائیں گے، تو وہ ان سے کہیں گے، وہ ان سے کہیں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ قبروں کو سجدہ کرو، وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا، وہ کہیں گے آپ نے تو کہا تھا، وہ کہیں گے آپ کی عقل اندھی تھی، آپ کو عقل نہیں تھی کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کو تم پوجتے ہو، ایک اللہ کے سوا کسی لیڈر کو تم پوجتے ہو،
آج تم نے اپنے حسینوں میں کتنے بت بنا رکھے ہیں. وہ تو 360 بتوں کی پرستش کرتے تھے، ہم نے تو خود پرستی، غرض اور ہر قسم کی نفس پرستی، شہوت پرستی، پتہ نہیں اقتدار پرستی، کیا کچھ ہم نے کر رکھا ہے. یہ کیا شرک نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل مکر اللیل والنہار، دن رات ہمیں مکر اور فریب میں تم ڈالتے تھے. یہ ضعیف لوگ امیروں کو کہیں گے، پیشواؤں کو کہیں گے، ان سرمایہ داروں کو کہیں گے استأمروننا، جب آپ ہمیں حکم کرتے تھے ہم کفر کرتے تھے، ہم انکار کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسجد نہیں آتے تھے، ہم خانقاہوں میں نہیں جاتے تھے، ہم مدارس کی طرف نہیں دیتے تھے، ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، ہمیں نفرت ہوتی تھی غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے. آگے آ رہا ہے ذکر سارا کا سارا. وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا، انہوں نے تو بت پرستی کر کے خدا کا شریک بنایا، ہم نے زہری خدا بنا کے ہم نے بھی پرستش کی. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور اس وقت وہ چھپائیں گے اپنی شرمندگی کو اور اپنی شرمندگی ندامت کو وہ چھپائیں گے. اسرا مانی چھپانا. لما رأوا العذاب، جب ان کو عذاب دکھایا جائے گا. وجعلنا الاغلال فی اعناق، اور ہم پھر ان کو توکیں پہنائیں گے، زنجیریں پہنائیں گے. فی اعناق عنق کی جمع ہے، عنق کہتے ہیں گردن کو. گردنوں میں ہم ان کی زنجیریں ڈالیں گے اور ان کی گردنوں کو بڑھا دیں گے، ان کے جسموں کو بڑھا دیں گے. 70 گز کی ہم زنجیریں ان کو لپیٹیں گے اور ان کے جسموں کو بڑھا کر عذاب کا ان کو مزہ چکھائیں گے. 6 فٹ کے جسم پر عذاب کے مزے پورے نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو عذاب دے رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، آخرت میں جو عذاب ہوں گے وہ بہت بڑے ہیں اور ان کو جسموں کے مطابق بڑھایا جائے گا، جسموں کو ان کے مطابق بڑھا دیا جائے گا. کافروا، جو انہوں نے کفر کیا. حل یجزون، کیا یہ جزا ہے؟ الا ما كانوا يعملون، یہ نہیں ہے یہ جزا، مگر یہ جزا ہے ان کاموں کی جو تم کرتے رہے، جو آپ کرتے رہے. وما ارسلنا، اور ہم نے کوئی نہیں بھیجا، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا، مگر ہم نے جو بھی نذیر بھیجا، ہم نے کوئی بھی نبی بھیجا، ہم نے کوئی بھی ڈرانے والا بھیجا، ہم نے کوئی بھی جو خبردار کرنے والا بھیجا، مگر یہ قانون چلتا ہوا آ رہا ہے. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ امیر لوگ آپ کی بات کو کیوں نہیں سنتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ہمیں نہیں کہا جا رہا. آج کے مولوی کو نہیں کہا جا رہا کہ آج کے دنیا دار ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. آج کے دنیا دار اہل سنت ہمیں ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں. آج معاشرے میں ایک مولوی عالم کا کردار ایک بے حیانت طریقے سے پیش ہوتا ہے. کسی کی پگڑی اور کسی کے رومال کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ مانگ نہ لے مجھ سے. یہ حال ہو گیا امیروں کا آج کا، اور اس وقت کے امیروں کا بھی یہی حال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل میں افسردہ ہوتے تھے کہ یہ دنیا دار میرے پاس کیوں نہیں آتے. اور غریب اور فقیر آپ نے اس لیے فرمایا طوبی للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے. اور آپ نے فرمایا ہاں ان امیروں کو بھی خوشخبری ہے، بلکہ ان کے لیے فاولئک لہم جزاء الضعف، آگے آ رہا ہے ان کے لیے پھر ڈبل نیکی ہے. اگر وہ امیر ہو کر دین کی طرف چلتا ہے، دین پہ خرچ کرتا ہے، دین والوں کی قدر کرتا ہے، دین والوں سے محبت کرتا ہے، تو اس کی نماز پر ڈبل ثواب ہے، اس کی اجر اور نیکی پر ڈبل ثواب ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو بشارت دی. طوبی للغرباء، غریبوں کو بشارت دے دو اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم. الاسلام غریبا وسيعود غریبا، کہ اسلام شروع میں بھی غریب تھا اور آخر میں بھی غریب ہو جائے گا. آج وہی حال ہے کہ نہیں ہے؟ غریب لوگ اور نہایت ہی غربا لوگ جو اسکول اور کالج یونیورسٹیوں کے قابل نہیں ہوتے، ان بچوں کو ہم مدرسوں میں داخل کرتے ہیں. ہمارے پاس وہی آتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں. تمہارے وزیر، تمہارے مشیر، تمہارے بڑے بڑے اہل ثروت وہ مسجد کی طرف پھٹکتے بھی نہیں ہیں. وہ مسلمانوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ نماز میں ٹھہرنا پسند بھی نہیں کرتے. جی ہاں، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پاک پیغمبر کو کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں تھی اے محبوب کریم جو آپ سے پہلے بھی ہم نے نذیر بھیجے، بشیر بھیجے، نبی بھیجے اور ڈرانے والے بھیجے. قال مترفوها، ان کے دنیا دار ان کو کہتے تھے انا بما ارسلتم به کافرون، ہم تمہاری بات نہیں سنتے، تمہاری کیا اوقات ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نبیوں کو کہتے تھے تمہاری کیا اوقات ہے جو تم بھیجے گئے ہو ہماری طرف اس قرآن کے ساتھ، اس حدیث کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ. بھی کافرون، ہم انکار کرتے ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے. یہ انبیاء کو کہا جاتا تھا. اے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس یہ غریب لوگ بیٹھتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ابو سفیان
جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ہرقل بادشاہ کے پاس گئے تھے اور وہاں پر اس ہرقل بادشاہ نے ان کو بلایا تھا کہ مکہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا کہ کوئی ہے ایسا شخص کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ پھر اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کی کیا خصوصیت ہے، اس کی نبوت کی سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ کہا اس کے نبوت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اس کے پاس غریب لوگ آتے ہیں، امیر لوگ نہیں آتے۔ سوچو کئی امیروں علماء سے تم دور تو نہیں ہو گئے؟ اگر نبی ہوتا تو ان سے بھی تم دور ہوتے۔ جی ہاں، مسجدوں سے دور تو نہیں ہو گئے، اگر نبی ہوتے تو تم مسجدوں سے بھی دور ہوتے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ آج تو مبلغین اور مدارس سے دور ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اگر نبی علیہ السلام ہوتے تو ان سے بھی دور ہوتے؟ جی ہاں، اگر ایک عالم کی عزت نہیں تمہارے دل میں تو روز قیامت پھر تم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے جو نبیوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وقالو، تو حضرت ابو سفیان کو ہرقل نے کہا کہ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اس نے کہا اس کے پاس غریب لوگ بیٹھتے ہیں۔ پہلی بات ہے ساری سچی کی، ساری باتیں سچی کی، ہر بات سچی کی، اور یہ بھی بات سچی تھی، لیکن کیونکہ اس میں تھوڑا سا عیب تھا تو اس عیب کو بڑا کھول کے پیش کیا اس نے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے اس عیب سے ہرقل کے دل کے اندر نفرت آ جائے گی، کیونکہ ساری باتیں تو میں جھوٹ نہیں بول سکا، سچی باتیں کہہ دی تو وہ خوش ہو رہا ہے۔ اب اس کو ایسی بات کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ جس میں بات بھی سچی ہے اور اس کا عیب بھی ہے۔ کہا اس کے پاس تو غریب بیٹھتے ہیں، امیر بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تورات کو بخوبی پڑھا ہے، توجہ رکھیں، خیر ہے 5-4 منٹ زیادہ ہو رہے ہیں لیکن یہ واقعہ سن کے جائیں۔ 5-4 منٹ میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں جلدی سے، لیکن آپ کے ذہن میں بٹھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں، فوکس کرتا ہوں تاکہ یہ باتیں آپ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ میری محنت کو قبول کریں میرے لیے، خدا کے لیے، اللہ کے لیے۔ یہ بات حقیقت پر ہے، اگر یہ باتیں کھول کے نہیں پیش کریں گے کون ہمارے ذہن میں کھولے گا؟ کون ہماری تربیت کرے گا؟ کون ہمیں راستے حق کی طرف لے آئے گا؟ تو ہرقل نے کہا اچھا، میں نے تورات کو اور انجیل کو خوب اچھی طرح پڑھا، وہ عالم تھا تورات انجیل کا۔ اس نے کہا کہ میں نے اچھی طرح پڑھا ہے، اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا وہ غریب لوگ اس کے قریب ہوں گے، امیر لوگ اس سے بھاگیں گے۔ اچھا، پھر تو سچا ہے وہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک تاجر تھا، وہ گیا ہوا تھا، اس نے وہاں سے خط لکھا اپنے بھائی کو جو دوسرا تاجر تھا کہ کوئی ہے ایسا شخص کہ سنا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا ہاں، کہ کیا اس کی تعریف ہے؟ اس نے کہا اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس غریب لوگ، غربا لوگ بیٹھتے ہیں، غلام لوگ بیٹھتے ہیں، امیر لوگ نہیں بیٹھتے۔ وہ فوراً وہاں سے سفر تک کر کے واپس آیا اور آ کر رسول اللہ کے ہاتھ سے بیعت ہو کے اسلام میں داخل ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا جنہوں نے جان کر پھر مان لیا اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مترفوہا، اطراف کرنے والے، یہ صاحب ثروت و دنیا دار کہیں گے آپ کو انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ انہوں نے تو پہلے نبیوں کو بھی یہی کہا تھا کہ بے شک ہم تم میں جو آئے ہیں لے کر ارسلتم بھیجے گئے ہیں بھی اس دین کے ساتھ کافرون، ہم انکار کرتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم تو بڑے صاحب مال ہیں، و اولادا، ہم تو بڑے صاحب اولاد ہیں، جتھے اور قبیلوں والے ہیں، تمہارے پاس تو کوئی نہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم تو وہ ہیں کہ ہمیں کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ ہم تو صاحب اولاد نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ ہمیں مال دیے ہیں، ہمیں اولاد دی ہے، تو اگر عذاب والے لوگ ہوتے، اگر ہم جہنمی لوگ ہوتے تو اللہ ہم پہ دنیا میں اتنا احسان کیوں کرتا؟ یہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کافر امیر کہہ رہے ہیں۔ تو آج کا کافر بھی، آج کا مسلمان بھی نام نہاد جو دل کے اندر علماء سے نفرت کرتا ہے، مساجد سے دور ہوتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں کر رہا، جو مدارس و مساجد اور غریبوں سے نفرت کرتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کیا اللہ نے میرے اوپر بڑا رحم کیا ہے، تمہیں اگر رحم کیا ہوتا تو تمہارے اوپر اللہ کا رحم ہوتا، تو میرے اوپر اللہ کا رحم ہے۔ وما نحن بمعذبین، ہم کیسے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں؟ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب وہ ہے یبسط الرزق، جو کہ کسی کے مال کو بڑھا دیتا ہے تو اس کے لیے بھی آزمائش ہے، ویقدر، اور جس کے مال کو روک دیتا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، جس کے مال کو بڑھا دیتا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، اور جس کے مال کو تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کے فہم سے بہرہ ہونے کی توفیق نصیب